یہ وہ شخص تو نہیں جسے میں جانتی ہوں. یہ تو اس سے بہت مختلف ہے. کیا یہ شخص واقعی نفرت کے قابل ہے؟ نہیں، میں اس کے بارے میں کیا کیا سوچتی رہی. السلام علیکم امی. بیٹا کیسی باتیں کر رہی ہیں امی؟ آپ مجھے کبھی بھی کال کر سکتی ہیں. آپ آواز سے کافی پریشان لگ رہی ہیں. طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ کیا ہوا ہے آپ کو؟ بس بیٹا کیا بتاؤں تمہیں، زرکار ریاض سے کھلا لے رہی ہے. اسفند بھائی سے؟ مجھے تو خود سمجھ میں نہیں آ رہی. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ ہاں میں ان سے کیا بات کروں گی اور کس بارے میں؟ آپا کو ہو کیا گیا؟ کیوں کر رہی ہے یہ سب کچھ؟ بلا وجہ ذلیل ہونے پر تلی ہیں. اب میرے بس کی بات نہیں ہے اسے سمجھانا. ملکیت ڈرامے کی اگلی قسط کا آغاز ایک ایسے لمحے سے ہوتا ہے جہاں سوہا کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہو چکی ہوتی ہے. زاویار کی زندگی میں کرن کی دوبارہ آمد نے سوہا کے دل میں کئی سوالات کھڑے کر دیے ہیں. وہ چاہ کر بھی اپنے دل کو سمجھا نہیں پا رہی ہوتی. وہ آخر کار کیوں ایسے زاویار اور کرن کے درمیان کوئی تعلق محسوس کرتی ہے. سوہا خاموش بیٹھی زاویار کو دیکھ رہی ہوتی ہے. زاویار ہمیشہ کی طرح اپنے کاموں میں مصروف ہوتا ہے، مگر سوہا کے دل میں شک کی ایک چھوٹی سی چنگاڑی اب آگ بننے لگی ہوتی ہے. وہ سوچتی ہے کہ کیا واقعی کرن واپس صرف بات کرنے کے لیے آئی ہے یا زاویار کو شادی کی مبارکباد دینے کے لیے آئی ہے، یا اس کے دل میں اب بھی زاویار کے لیے وہی محبت موجود ہے. اسی سوچ میں سوہا زاویار کے کپڑوں کے قریب ہوتی ہے. وہ بے اختیار ان کپڑوں کو ہاتھ لگاتی ہے اور پھر انہیں سونگھنے لگتی ہے، جیسے وہ زاویار کی محبت اور قربت کو محسوس کرنا چاہتی ہو. اس کی آنکھوں میں حسد بھی ہوتا ہے اور خوف بھی. اسے ڈر ہوتا ہے کہ کہیں کوئی اس کی جگہ نہ لے لے، لیکن سوہا کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ زاویار پیچھے کھڑا اسے دیکھ رہا ہوتا ہے. وہ خاموشی سے اپنی بیوی کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ہوتی ہے
کیونکہ وہ جان چکا ہوتا ہے کہ سوہا کے دل میں اس کے لیے کتنی محبت ہے۔ زاویار دل ہی دل میں سوچتا ہے، سوہا تمہیں کیسے بتاؤں کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ جس سکون کی تلاش میں نے پوری زندگی گزاری، وہ سکون مجھے تم سے ملا۔ اب میں بھی چاہتا ہوں کہ میں بھی تمہاری ساری زندگی کا سکون بن جاؤں۔ زاویار کے دل میں سوہا کے لیے محبت بڑھتی چلی جاتی ہے، مگر وہ اپنے جذبات الفاظ میں بیان نہیں کر پاتا۔ اگلے منظر میں رات کا وقت ہوتا ہے۔ سوہا کمرے میں اپنی نند کے بیٹے کے ساتھ سو رہی ہوتی ہے۔ بچے کی معصومیت دیکھ کر سوہا کے چہرے پر سکون آتا ہے۔ اتنے میں زاویار کمرے میں آتا ہے۔ وہ کچھ دیر خاموش کھڑا سوہا کو دیکھتا رہتا ہے۔ اس کی نظروں میں محبت، فکر اور اپنائیت صاف نظر آ رہی ہوتی ہے۔ وہ آہستہ سے بچے اور سوہا پر کمبل ٹھیک کرتا ہے تاکہ انہیں سردی نہ لگے۔ زاویار کے لیے یہ چھوٹے چھوٹے لمحے ہی سب کچھ ہوتے ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ سوہا ہمیشہ خوش رہے، مگر قسمت ان دونوں کے رشتے کا بار بار امتحان لے رہی ہوتی ہے۔ دوسری طرف زارا کا اپنی چالوں میں مصروف ہوتی ہے۔ وہ زارا کے شوہر کو اپنے الفاظ کے جال میں پھنسانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے۔ وہ اسے جذباتی باتوں میں الجھاتی ہے۔ زرکا کہتی ہے، میرا شوہر واپس آ گیا ہے، مجھے لینے آیا ہے، مگر وہ شخص صاف جواب دیتا ہے، میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی، تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ زرکا غصے اور دکھ کے لمحے، دکھ کے ملے جلے جذبات میں کہتی ہے، نہیں، بالکل بھی نہیں، میں نہیں جاؤں گی، میں نے اپنا انتظام کر لیا ہے۔ تمہارے ساتھ زندگی جہنم بنانے سے بہتر ہے کہ میں یہیں رہوں۔ زرکا کی یہ باتیں سن کر حالات مزید خراب ہونے کی جانب بڑھتے ہیں۔ وہ جان بوجھ کر ایسا ماحول بنا رہی ہوتی ہے کہ رشتوں میں دراڑیں پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں۔ بعد میں زرکا یہ سب کچھ زارا کے شوہر کو بتاتی ہے۔ وہ کوشش کرتی ہے کہ اس کے دل میں بھی شک اور غلط فہمیاں پیدا کرے۔ وہ چاہتی ہے کہ زارا کسی طرح زاویار اور سوہا کے رشتے کو کمزور دیکھے۔ ادھر زاویار سوہا کے درمیان بھی ایک نئی بحث شروع ہو جاتی ہے۔ وہ ٹیبل پر بیٹھ کر صبح صبح ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں۔ سوہا زاویار سے کہتی ہے، کرن یہاں کیوں آئی ہے؟
جبکہ اسے پتہ ہے کہ اب آپ شادی شدہ ہیں، تو پھر وہ آپ کی زندگی میں واپس کیوں آ رہی ہے؟ زاویار سوہا کو دیکھ کر کہتا ہے، کرن جب سے گئی ہے تم صرف اسی کے بارے میں بات کر رہی ہو، تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہے؟ سوہا کے دل میں جمع سارے جذبات باہر آ جاتے ہیں۔ وہ کہنے ہی لگتی ہے، وہ گئی نہیں ہے زاویار، جب سے وہ آئی ہے مجھے لگ رہا ہے جیسے وہ آپ پر دوبارہ حق جتانا چاہتی ہو۔ یہ بات سن کر زاویار خاموش ہو جاتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ سوہا کے دل میں خوف ہے، مگر وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ سوہا اس پر یقین کرے۔ دوسری طرف زارا کرن سے بات کرتی ہے۔ کرن سوہا کے بارے میں اپنے دل کی باتیں کرتی ہے۔ کرن کہتی ہے سوہا اسے وہ محبت نہیں دے رہی جس کا وہ حقدار ہے۔ زارا کے دل میں، کرن کے دل میں ایک امید پیدا ہونے لگتی ہے۔ وہ حیرت سے پوچھتی ہے، تم کہنا کیا چاہتی ہو کہ سوہا زاویار سے محبت نہیں کرتی؟ کرن جواب دیتی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ وہ اسے ہر وقت تکلیف دیتی ہے، اسے اہمیت نہیں دیتی۔ یہ باتیں سن کر زارا کے دل میں ایک نئی سوچ جنم لینے لگتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ شاید زاویار واقعی اپنی زندگی میں محبت کا محتاج ہے، لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ زاویار کے دل میں صرف سوہا بستی ہے۔ وہ صرف چاہتا ہے کہ سوہا اس کے دل کی گہرائیوں کو سمجھے۔ اب آنے والے وقت میں سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ کیا کرن کی سازشیں کامیاب ہوں گی؟ کیا سوہا کا شک ان دونوں کے رشتے کو نقصان پہنچائے گا، یا زاویار اپنی محبت سے سوہا کے دل کے تمام خوف ختم کر دے گا؟ ملکیت کی کہانی اب ایک ایسے موڑ پر آ گئی ہے جہاں محبت، حسد، سازش، جیلسی ایک دوسرے کے سامنے کھڑی ہے۔ جہاں سوہا کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہو چکی ہوتی ہے۔ زاویار کی زندگی میں کرن کی دوبارہ آمد نے سوہا کے دل میں کئی سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ وہ چاہ کر بھی اپنے دل کو سمجھا نہیں پا رہی ہوتی۔ وہ آخر کار کیوں ایسے زاویار اور کرن کے درمیان کوئی تعلق محسوس کرتی ہے؟ سوہا خاموش بیٹھی زاویار کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ زاویار ہمیشہ کی طرح اپنے کاموں میں مصروف ہوتا ہے، مگر سوہا کے دل میں شک کی ایک چھوٹی سی چنگاڑی اب آگ بننے لگی ہوتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ کیا واقعی کرن واپس
صرف بات کرنے کے لیے آئی ہے یا زاویار کو شادی کی مبارکباد دینے کے لیے آئی ہے، یا اس کے دل میں اب بھی زاویار کے لیے وہی محبت موجود ہے۔ اسی سوچ میں سوہا زاویار کے کپڑوں کے قریب ہوتی ہے۔ وہ بے اختیار ان کپڑوں کو ہاتھ لگاتی ہے اور پھر انہیں سونگھنے لگتی ہے، جیسے وہ زاویار کی محبت اور قربت کو محسوس کرنا چاہتی ہو۔ اس کی آنکھوں میں حسد بھی ہوتا ہے اور خوف بھی۔ اسے ڈر ہوتا ہے کہ کہیں کوئی اس کی جگہ نہ لے لے، لیکن سوہا کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ زاویار پیچھے کھڑا اسے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ خاموشی سے اپنی بیوی کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ہوتی ہے، کیونکہ وہ جان چکا ہوتا ہے کہ سوہا کے دل میں اس کے لیے کتنی محبت ہے۔ زاویار دل ہی دل میں سوچتا ہے، سوہا تمہیں کیسے بتاؤں کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ جس سکون کی تلاش میں نے پوری زندگی گزاری، وہ سکون مجھے تم سے ملا۔ اب میں بھی چاہتا ہوں کہ میں بھی تمہاری ساری زندگی کا سکون بن جاؤں۔ زاویار کے دل میں سوہا کے لیے محبت بڑھتی چلی جاتی ہے، مگر وہ اپنے جذبات الفاظ میں بیان نہیں کر پاتا۔ اگلے منظر میں رات کا وقت ہوتا ہے۔ سوہا کمرے میں اپنی نند کے بیٹے کے ساتھ سو رہی ہوتی ہے۔ بچے کی معصومیت دیکھ کر سوہا کے چہرے پر سکون آتا ہے۔ اتنے میں زاویار کمرے میں آتا ہے۔ وہ کچھ دیر خاموش کھڑا سوہا کو دیکھتا رہتا ہے۔ اس کی نظروں میں محبت، فکر اور اپنائیت صاف نظر آ رہی ہوتی ہے۔ وہ آہستہ سے بچے اور سوہا پر کمبل ٹھیک کرتا ہے تاکہ انہیں سردی نہ لگے۔ زاویار کے لیے یہ چھوٹے چھوٹے لمحے ہی سب کچھ ہوتے ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ سوہا ہمیشہ خوش رہے، مگر قسمت ان دونوں کے رشتے کا بار بار امتحان لے رہی ہوتی ہے۔ دوسری طرف زارا کا اپنی چالوں میں مصروف ہوتی ہے۔ وہ زارا کے شوہر کو اپنے الفاظ کے جال میں پھنسانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے۔ وہ اسے جذباتی باتوں میں الجھاتی ہے۔ زارا کہتی ہے، میرا شوہر واپس آ گیا ہے، مجھے لینے آیا ہے، مگر وہ شخص صاف جواب دیتا ہے، میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی، تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ زارا غصے اور دکھ کے لمحے، دکھ کے ملے جلے جذبات میں کہتی ہے، نہیں، بالکل بھی نہیں،
میں نہیں جاؤں گی، میں نے اپنا انتظام کر لیا ہے۔ تمہارے ساتھ زندگی جہنم بنانے سے بہتر ہے کہ میں یہیں سہ رہوں۔ زرکا کی یہ باتیں سن کر حالات مزید خراب ہونے کی جانب بڑھتے ہیں۔ وہ جان بوجھ کر ایسا ماحول بنا رہی ہوتی ہے کہ رشتوں میں دراڑیں پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں۔ بعد میں زرکا یہ سب کچھ زارا کے شوہر کو بتاتی ہے۔ وہ کوشش کرتی ہے کہ اس کے دل میں بھی شک اور غلط فہمیاں پیدا کرے۔ وہ چاہتی ہے کہ زارا کسی طرح زاویار اور سوہا کے رشتے کو کمزور دیکھے۔ ادھر زاویار سوہا کے درمیان بھی ایک نئی بحث شروع ہو جاتی ہے۔ وہ ٹیبل پر بیٹھ کر صبح صبح ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں۔ سوہا زاویار سے کہتی ہے، کرن یہاں کیوں آئی ہے؟ جبکہ اسے پتہ ہے کہ اب آپ شادی شدہ ہیں، تو پھر وہ آپ کی زندگی میں واپس کیوں آ رہی ہے؟ زاویار سوہا کو دیکھ کر کہتا ہے، کرن جب سے گئی ہے تم صرف اسی کے بارے میں بات کر رہی ہو، تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہے۔ سوہا کے دل میں جمع سارے جذبات باہر آ جاتے ہیں۔ وہ کہنے ہی لگتی ہے، وہ گئی نہیں ہے زاویار، جب سے وہ آئی ہے مجھے لگ رہا ہے جیسے وہ آپ پر دوبارہ حق جتانا چاہتی ہو۔ یہ بات سن کر زاویار خاموش ہو جاتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ سوہا کے دل میں خوف ہے، مگر وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ سوہا اس پر یقین کرے۔ دوسری طرف زارا کرن سے بات کرتی ہے۔ کرن سوہا کے بارے میں اپنے دل کی باتیں کرتی ہے۔ کرن کہتی ہے، سوہا اسے وہ محبت نہیں دے رہی جس کا وہ حقدار ہے۔ زارا کے دل میں کرن کے دل میں ایک امید پیدا ہونے لگتی ہے۔ وہ حیرت سے پوچھتی ہے، تم کہنا کیا چاہتی ہو کہ سوہا زاویار سے محبت نہیں کرتی؟ کرن جواب دیتی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ وہ اسے ہر وقت تکلیف دیتی ہے، اسے اہمیت نہیں دیتی۔ یہ باتیں سن کر زارا کے دل میں ایک نئی سوچ جنم لینے لگتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ شاید زاویار واقعی اپنی زندگی میں محبت کا محتاج ہے، لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ زاویار کے دل میں صرف سوہا بستی ہے۔ وہ صرف چاہتا ہے کہ سوہا اس کے دل کی گہرائیوں کو سمجھے۔ اب آنے والے وقت میں سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ کیا کرن کی سازشیں کامیاب ہوں گی؟ کیا سوہا کا شک ان دونوں کے رشتے کو نقصان پہنچائے گا،
یا زاویار اپنی محبت سے سوہا کے دل کے تمام خوف ختم کر دے گا۔ ملکیت کی کہانی اب ایک ایسے موڑ پر آ گئی ہے جہاں محبت، حسد، سازش، جیلسی ایک دوسرے کے سامنے کھڑی ہے۔ مگر سوہا کے دل میں شک کی ایک چھوٹی سی چنگاڑی اب آگ بننے لگی ہوتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ کیا واقعی کرن واپس صرف بات کرنے کے لیے آئی ہے، یا زاویار کو شادی کی مبارکباد دینے کے لیے آئی ہے، یا اس کے دل میں اب بھی زاویار کے لیے وہی محبت موجود ہے۔ اسی سوچ میں سوہا زاویار کے کپڑوں کے قریب ہوتی ہے۔ وہ بے اختیار ان کپڑوں کو ہاتھ لگاتی ہے اور پھر انہیں سونگھنے لگتی ہے، جیسے وہ زاویار کی محبت اور قربت کو محسوس کرنا چاہتی ہو۔ اس کی آنکھوں میں حسد بھی ہوتا ہے اور خوف بھی۔ اسے ڈر ہوتا ہے کہ کہیں کوئی اس کی جگہ نہ لے لے، لیکن سوہا کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ زاویار پیچھے کھڑا اسے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ خاموشی سے اپنی بیوی کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ہوتی ہے، کیونکہ وہ جان چکا ہوتا ہے کہ سوہا کے دل میں اس کے لیے کتنی محبت ہے۔ زاویار دل ہی دل میں سوچتا ہے، سوہا تمہیں کیسے بتاؤں کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ جس سکون کی تلاش میں نے پوری زندگی گزاری، وہ سکون مجھے تم سے ملا۔ اب میں بھی چاہتا ہوں کہ میں بھی تمہاری ساری زندگی کا سکون بن جاؤں۔ زاویار کے دل میں سوہا کے لیے محبت بڑھتی چلی جاتی ہے، مگر وہ اپنے جذبات الفاظ میں بیان نہیں کر پاتا۔ اگلے منظر میں رات کا وقت ہوتا ہے۔ سوہا کمرے میں اپنی نند کے بیٹے کے ساتھ سو رہی ہوتی ہے۔ بچے کی معصومیت دیکھ کر سوہا کے چہرے پر سکون آتا ہے۔ اتنے میں زاویار کمرے میں آتا ہے۔ وہ کچھ دیر خاموش کھڑا سوہا کو دیکھتا رہتا ہے۔ اس کی نظروں میں محبت، فکر اور اپنائیت صاف نظر آ رہی ہوتی ہے۔ وہ آہستہ سے بچے اور سوہا پر کمبل ٹھیک کرتا ہے تاکہ انہیں سردی نہ لگے۔ زاویار کے لیے یہ چھوٹے چھوٹے لمحے ہی سب کچھ ہوتے ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ سوہا ہمیشہ خوش رہے، مگر قسمت ان دونوں کے رشتے کا بار بار امتحان لے رہی ہوتی ہے۔ دوسری طرف زارا کا اپنی چالوں میں مصروف ہوتی ہے۔ وہ زارا کے شوہر کو اپنے الفاظ
کے جال میں پھنسانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے۔ وہ اسے جذباتی باتوں میں الجھاتی ہے۔ زرکا کہتی ہے میرا شوہر واپس آ گیا ہے، مجھے لینے آیا ہے، مگر وہ شخص صاف جواب دیتا ہے میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی، تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ زرکا غصے اور دکھ کے ملے جلے جذبات میں کہتی ہے نہیں، بالکل بھی نہیں، میں نہیں جاؤں گی، میں نے اپنا انتظام کر لیا ہے، تمہارے ساتھ زندگی جہنم بنانے سے بہتر ہے کہ میں یہیں رہوں۔ زرکا کی یہ باتیں سن کر حالات مزید خراب ہونے کی جانب بڑھتے ہیں۔ وہ جان بوجھ کر ایسا ماحول بنا رہی ہوتی ہے کہ رشتوں میں دراڑیں پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں۔ بعد میں زرکا یہ سب کچھ زارا کے شوہر کو بتاتی ہے۔ وہ کوشش کرتی ہے کہ اس کے دل میں بھی شک اور غلط فہمیاں پیدا کرے۔ وہ چاہتی ہے کہ زارا کسی طرح زاویار اور سوہا کے رشتے کو کمزور دیکھے۔ ادھر زاویہ اور سوہا کے درمیان بھی ایک نئی بحث شروع ہو جاتی ہے۔ وہ ٹیبل پر بیٹھ کر صبح صبح ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں۔ سوہا زاویہ سے کہتی ہے کرن یہاں کیوں آئی ہے، جبکہ اسے پتہ ہے کہ اب آپ شادی شدہ ہیں، تو پھر وہ آپ کی زندگی میں واپس کیوں آ رہی ہے۔ زاویہ سوہا کو دیکھ کر کہتا ہے کرن جب سے گئی ہے تم صرف اسی کے بارے میں بات کر